العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے الہی رحم کر رحم کی گھڑی ہے یہ بندہ گنہگار مشکل میں آ کے زندگی اس کی پڑی ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سبوں کے نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں عزیزان گرامی قدر گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے نکاح کے حوالے سے چند ضروری گفتگو چند ضروری اہم پہلو پر روشنی ڈالی تھی آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم بیان کریں گے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
اے لوگو، ہم نے تم میں پیدا کیا مردوں کو اور عورتوں کو، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے تمہیں بنا دیا قبیلوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے اپنی پہچان کرواؤ۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنا دیے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اور آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْكُمْ رُسُلًا، کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے ان کے لیے بیویاں اور ہم نے ان کے لیے بچے بنائے جب عطا کی۔ تو محترم و محتشم، شادی کے حوالے سے ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ عصری تعلیم کا حصول، یعنی دنیاوی تعلیم کے حصول میں شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچی پڑھ رہی ہے تو بعض دفعہ شادیوں میں تاخیر عصری تعلیم بھی ایک وجہ ہے کہ ابھی بچی نے یہ تعلیم، یہ کورس یہ مکمل کرنا ہے، یہ مکمل کرنا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب شادی کی عمر ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ان کی شادی کر دینی چاہیے، اور بالخصوص لڑکی کے حوالے سے ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک وجہ یہ ہے ہمارے ہاں جو شادی میں تاخیر ہوتی ہے وہ ہے لڑکی کی دنیاوی تعلیم، کہ بچی یہ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اور دوسری بات، اکثر خاندان ٹوٹنے میں جدید تعلیم کا بڑا کردار ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اکثر گھروں کے ٹوٹنے میں یہ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کا بہت بڑا کردار ہے۔ الا ماشاء اللہ، سارے ایسے نہیں ہوتے، مگر یہ ریسرچ کے مطابق اس کو دیکھا گیا ہے کہ ظاہر جو ماں باپ اپنی بچیوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بے لگام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ایک آزادی کی زندگی بسر کر لیتی ہیں، اب جب وہ ازدواجی زندگی میں آتی ہیں تو انہیں یہ زندگی قید لگتی ہے، انہیں یہ زندگی قید لگتی ہے۔ تو اب اس پنجرے میں رہنا انہیں گوارا نہیں ہوتا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ آخری طلاق ہی ہوتی ہے۔ تو عصری تعلیم کی آزاد ماحول کی بچیاں جو ہے کہ جب وہ آزاد ماحول دیکھ لیتی ہیں اور گھومنا پھرنا اور یہ گلچھرے اڑانا وغیرہ وغیرہ، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے جناب ہم تمہاری باندی بن کے رہیں، ہم گھر کے اندر نوکرانی بن کے رہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو عصری تعلیم نے بیڑا غرق یوں بھی کیا ہے، وہ جو ABC پڑھنے والی، 1 2 پڑھنے والی، وہ پھر گھروں کو بھی نہیں چلا پاتی۔ اور بڑی اہم بات، آج اس دور میں ان پڑھ بیویاں پڑھی لکھی بیویوں سے گھروں کو زیادہ بہتر چلا رہی ہیں۔ الا ماشاءاللہ، میں سبوں کی بات نہیں کر رہا، ان پڑھ وہ پڑھی لکھوں سے گھر کو زیادہ اچھا چلا رہی ہیں، اور وہ گھر زیادہ دیر پا چلتے ہیں، ہمیشہ چلتے ہیں، تا ہمیں حیات چلتے ہیں۔ مگر عصری تعلیم سے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ گھر اتنے زیادہ نہیں چلتے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جن ماں باپ کی نظریں اپنی اولادوں پر رہتی ہیں وہ تو پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی با حیا، با کردار، با اخلاق رہتی ہیں، وہ تو سبحان اللہ۔ مگر میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہیں ماں باپ بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، کہ جن کے ماں باپ ان کی شب و روز کی خبر نہیں رکھتے، جن کے ماں باپ ان کو موبائل تھما دیتے ہیں، وہ تو گھر گئے۔ اور جن کے ماں باپ اپنی اولادوں پر نظر رکھتے ہیں
اور ماں باپ اپنی اولاد کی حیا پر تربیت کرتے رہتے ہیں تو وہ بچیاں پڑھنے کے باوجود بھی باحیا رہتی ہیں، اور جو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح عصری تعلیم کی وجہ سے شادی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تو باپ پر کیا لازم ہے؟ اولاد کا اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دے اور نکاح کر دے، اور نکاح نہ کرے اور پھر اولاد گناہ میں مبتلا ہو جائے تو وہ گناہ باپ کے ذمہ ہی آئے گا۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی شادی کی عمر کیا ہے؟ اس پر تو لوگوں نے مختلف ریسرچ کی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لڑکی کے لیے 20 سال، بعض کہتے ہیں 18، بعض کہتے ہیں 22، بعض 23، 24، مختلف عمریں بتائی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر ایک علاقے کے لحاظ سے بچیوں کا جوان ہونا یہ مختلف ہے۔ جو سرد علاقے ہوتے ہیں وہاں جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی بالغ نہیں ہوتی بنسبت گرم علاقوں کے۔ گرم علاقوں میں بچیاں جو ہے وہ جلدی بالغہ ہو جاتی ہیں۔ تو خیر بہرحال جب آپ دیکھ لیں بچی بالغ ہو گئی ہے، اس کا نکاح کرا دینا چاہیے۔ لڑکا جب بالغ ہو جائے اس کا بھی نکاح کرا دینا چاہیے، بشرطے کہ وہ نان نفقہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ مہر، نان، نفقہ اور حقوق الزوجین ادا کرنے کی یہ 3 چیزیں ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر وہ 3 چیزیں یہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو لڑکی کی بھی شادی کرا دینی چاہیے۔ اچھا، اب شادی میں تاخیر کے نقصانات، دینی نقصان یا دنیاوی نقصان۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ جو نوجوان شادی نہیں کرتے اور لمبی عمروں میں جا کے شادی کرتے ہیں، وہ نوجوان زیادہ تر پریشانی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کا، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو شادیاں نہیں کرتے، 50 60 سال کی عمر میں جا کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ بیکار گزار چکے ہوتے ہیں۔ بھئی ہر ایک چیز کا اللہ نے وقت بنایا ہے نا، بھئی شادی کی ایک عمر ہے نا، بچہ ہو یا بچی ہو۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دیکھا تو ان پر کچھ شادی کے آثار نمودار تھے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو وہ ہاتھوں میں کچھ پہنا ہوا ہوتا ہے یا ہلکا پھلکا کہیں وہ مہندی کے ذرات یا کہیں پر چہرے پر چمکیلا پن، تو لگتا ہے کہ شاید اس کی قریب شادی کی تیاریاں وغیرہ چل رہی ہیں۔ تو جناب جابر کو دیکھا تو سرکار سمجھ گئے، فرمایا کہ شادی کی ہے؟ کہا جی حضور۔ کس سے کی ہے؟ کنواری سے یا بیوہ سے؟ کہا حضور بیوہ سے شادی کی ہے۔ حضور نے فرمایا کنواری سے کرتے؟ اب جو جملہ کہنے لگا یہ توجہ رکھیے گا۔ حضور نے فرمایا کنواری سے کرتے، وہ تم سے کھیلتی تم مجھ سے کھیلتے۔ کنواری سے کرتے، وہ تم سے کھیلتی تم مجھ سے کھیلتے، یعنی تم تو نوجوان ہو، تم تو اپنا تمہاری جوانی ہو، تم نے ایک بیوہ سے شادی کی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بات دراصل یہ کہ میری بہنیں جوان ہیں اور میں چاہتا ہوں ایسی عورت سے نکاح کروں کہ جو میری بہنوں کی تربیت اور پرورش کر سکے۔ یعنی کہ ان کے والد جناب جابر کے بدر اور احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے تو ان کی والدہ تھی نہیں، تو میں نے چاہا حضور میں ایسی سے شادی کروں کہ جو سمجھدار ہو، بڑی عمر کی ہو اور میرے گھر کو دیکھ سکے، تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے کیا ہے وہ شادی کی۔ تو گویا کہ ان نے بہترین فیصلہ کیا، مگر سرکار نے کیا فرمایا کہ تم اپنی جیسی یعنی کنواری سے شادی کرتی، وہ تم سے کھیلتی تو مجھ سے کھیلتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی عمر ہے، شادی کی عمر ہے، ایک جوانی ہے، بانک پن ہے، اس وقت شادی کا لطف اور ہے، اور بڑھاپے کی عمر کو جا کے 55-50 سال کی شادی جا کے شادی کرنا وہ ماحول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کیا کہا، شادی میں تاخیر کی ایک وجہ ذہنی ڈپریشن اور دباؤ کا شکار ہونا، اور قوت مدافعت میں کمی۔ جو نوجوان شادیاں نہیں کرتے ان کی قوت مدافعت، قوت ارادی میں وہ طاقت نہیں رہتی، اور جسم کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جسم کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے نا، ایک خون کا اخراج ہوگا تو بیماریاں نہیں ہوں گی نا۔ اچھا جی، اسی طرح یاداشت میں کمزوری، جو نوجوان شادیاں نہیں کرتے ان کی یاداشت میں کمزوری، دل کے دورے کے خطرے کا بھی امکان ہے کہ دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے کہ جو شادیاں نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح اولاد کے قابل بھی وہ حضرات کم ہو جاتے ہیں کہ جو شادیاں تاخیر سے کرتے ہیں۔ شادی تاخیر سے کی ہے، اب بڑی عمر کو جا کے شادی کی، اب اولاد ہی نہیں حاصل ہو رہی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند ایک جو ہے وہ
چیزیں تھیں کہ جو شادی دیر سے کرنے کے نقصانات ہیں. تو اس لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو بر وقت جو ہے ان کی شادیاں کر دینی چاہیے. اور پھر دوسرا ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ شادی ایک شرم و حیا کا معاملہ ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ منگنی ہو جاتی ہے, وہ ایک نوجوان ہے مجھ سے سوال کر رہا تھا, کہہ رہا ہے کہ امام صاحب وہ میری منگنی ہو چکی ہے, اب میری بھی خواہش ہے, لڑکی والے لڑکے سب راضی ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور جا کے ذرا گھومو پھرو پارک میں, تو آیا کہ میرے لیے یہ کام کرنا کیسا؟ میں نے کہا بالکل گناہ ناجائز ہے, منگنی بھی نکاح تھوڑی نہ ہوا ہے. اور ہمارے اس معاشرے میں نکاح کے بعد بھی اگر جس کی بیوی ہو گئی ہے مگر اس کا اس سے ملنا معیوب ہے رسمن, اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. بھئی نکاح تو ہو گیا ہے, نکاح کے بعد وہ پکڑ کے لے کے جا تو نہیں سکتا نا, معاشرہ اس کو برا جانے گا. تو جہاں معاشرہ برا جانتا ہے تو ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی بچنا چاہیے. اور منگنی کے بعد جناب وہ بات چیت, بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ جو بچیاں نا شادی سے پہلے اپنے منگیتروں سے یا نکاح کے بعد اپنے شوہر سے فون پر جو ان کی گپیں شپیں ہوتی ہیں نا, اس کا میں آپ کو نقصان بتا رہا ہوں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ جو مرد کا روب ہوتا ہے نا, وہ جو دبدبا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ سمجھے کہ جناب عالی میں نے آپ کو 24 کیرٹ کے سونے کی بات میں نے بتائی ہے. جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں شادی سے پہلے, منگنی سے پہلے یا منگنی کے بعد یا نکاح کے بعد وہ پہلے سے فون پر بات چیت, وہ اوپن مائنڈ ہو جانا, وہ اپنے راز اس کو بتائے, وہ اس کو بتائے, اور بالکل جو وہ کہتے ہیں نا بالکل ننگا ہو جانا, ایسے لڑکے اور ایسی لڑکیوں کا شادی کے بعد میاں کا بیوی پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا, کوئی دبدبا نہیں رہتا. آپ پہلے ہی باولے ہو چکے ہیں, اللہ نے آپ کو قوت دی ہے نا, آپ کے روب ہونا چاہیے. آپ پہلے بالکل جو وہ سارے ایک دوسرے کو حال بیان کر چکے ہیں, وہ اپنی کمزوریاں دے چکے ہیں, آپ اپنی کمزوریاں دے چکے ہیں. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب فرسٹ ملاقات ہونی چاہیے, بیوی اور شوہر کی پہلی ملاقات, پہلی مرتبہ کلام سننا اور پہلی مرتبہ چھونا, وہ مقدس رات ہونی چاہیے کہ جب ان دونوں کا ملاپ ہوا. بس اس سے پہلے نہ وہ ایک دوسرے کو ملے ہوں نہ دیکھے ہوں, پھر اس رات کی جو برکتیں ملیں گی وہ پھر انشاءاللہ اللہ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا. جب آپ پہلے سے ہی وہ سارا ماحول دیکھ چکے ہیں, وہ بے باکیاں آپ ختم کر چکے ہیں, اب کیا رہا ایسا شریف میں. تو نوجوان بھی کہیں گے امام صاحب بڑا جو ہے ہمیں ٹرین کر رہے ہیں آپ ہمیں. تو یہ ضرورت ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں, آج طلاق کا ریشو بڑا ہوا ہے نا. یہ ہمارے جو بزرگ نمازی بیٹھے, آپ کے زمانے میں شاید کسی کا کوئی طلاق کا واقعہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا, شاید, مگر آج آئے دن طلاق کے معاملات کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی وجوہات یہی ہیں. اللہ اکبر. تو اس پر ہم نے گفتگو پچھلے جمعے بھی کر دی تھی. ایک تو وہی دہیج کا معاملہ, اس پر کنٹرول ہونا چاہیے, پھر رسومات ہیں اس پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اب چند احادیث طیبہ آپ سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹا 17 برس کو پہنچ جائے اس کی شادی کر دو. جب بچہ 17 برس کا ہو جائے تو اس کی شادی کر دو, مگر اس کے ساتھ میں نے وہ واضح کر دیا ہے, بالغ تو ہو گیا ہے, مہر دینے پر بھی قدرت رکھتا ہو, نہ نفقہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہو, اور بیوی کے حقوق ادا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو. جناب ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں. میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں, اور شادی شداؤں کو غیر شادی شداؤں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. شادی شداؤں کو غیر شادی شداؤں پر جو ہے وہ فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور نے ارشاد فرمایا باپ کے اوپر اس کے بیٹے کے چند حقوق ہیں. پہلا حق اچھا نام رکھے, دوسرا حق جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے, اور تیسرا حق یہ ہے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائے. اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائے. آج قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی جاتی,
عصری تعلیم کے پیچھے ایسے گھس پڑے ہیں, ایسے بھاگے جا رہے ہیں کہ اولاد کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. اور آج ہمارے ہاں دین کی تعلیم کا حصول ایک دقیانوسی سمجھی جاتی ہے. دین کی تعلیم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, میں وہ حقیر جملے استعمال نہیں کر سکتا, آج ہمارے یہاں دین کی تعلیم کو وہ سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور نے ارشاد فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو زیادہ آسان ہو. بہترین نکاح وہ ہے جو زیادہ آسان. زیادہ آسان کیا ہے؟ مہر کی رقم بھی کم, ولیمے پر فضولیات بھی نہیں, رسم رسوم بھی نہیں, کم مہر ہے اور تھوڑا سا ولیمہ ہے, چند افراد کی شرکت ہے, اللہ اللہ خیر اللہ. یہ سب سے زیادہ آسان نکاح اور بہترین نکاح ہے. اللہ اکبر. اگلی حدیث طیبہ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی اپنی بہن کا رشتہ کسی فاسق سے کر دیا تو اس نے اس کے اوپر ظلم کیا اور اس کے رشتے کو ختم کر دیا. اب یہ بھی سن لیں, یہ باپ پر لازم ہے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی فاسق سے نہ کرے, دیندار گھرانے کا تعین کرے, دیندار گھر کو تلاش کرے, کسی فاسق سے نہیں. مال کی لالچ میں آ کے اچھا گھر دے کے لالچی نہ بن جائے کہ میری بچی ادھر بیٹھ کے عیاشیاں کرے گی یا پیسوں سے کھیلے گی یا سونے کے چمچوں میں کھانا کھائے گی. نہ, دیندار گھر کا انتخاب ہونا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگلی حدیث طیبہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور نے ارشاد فرمایا نکاح اعلانیہ کرو اور پیغام پوشیدہ بھیجو. نکاح اعلانیہ کرو. ایک حدیث طیبہ کے اندر حضور نے فرمایا نکاح اعلانیہ مسجدوں میں کرو اور پیغام پوشیدہ دو. نکاح کا پیغام بھیجنا ہے تو مخفی پیغام بھیجو. نکاح کا پیغام مخفی بھیجو. اس کی چند ایک وجوہات ہیں. اگر نکاح کا پیغام بھیجا وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا ہے تو کوئی آپ کو یہ تانا تو نہ دے کہ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے آپ کو دھتکار دیا ہے, آپ لوگ ایسے ہو ویسے ہو. نکاح کا پیغام خفیہ بھیجو اور نکاح اعلانیہ کرو. اور اعلانیہ نکاح بہترین جگہ وہ مساجد ہیں. اللہ اکبر. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ زیادہ نکاح کیا کرتے تھے اور آپ خود فرماتے زیادہ نکاح کرنا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میری اولاد زیادہ ہو. میں زیادہ نکاح اولاد کے حصول کے لیے کرتا ہوں. اور میرے مدنی آقا نے فرمایا نکاح کرو اس عورت سے جو محبتوں والی ہو, بچے جننے والی ہو, چے جائے کہ وہ رنگ کی کالی کیوں نہ ہو, وہ رنگ کی کالی ہی کیوں نہ ہو, بچے جننے والی ہو, زرخیز ہو, اور تم اولاد کی کثرت کرو تاکہ قیامت کے دن میں اور نبیوں پر فخر کروں کہ میری امت ساری امتوں سے زیادہ ہے. میری امت ساری امتوں سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. آج تو انگریز نے بھی چوٹی کا زور لگا دیا ہے, بدبخت نے, ظالم نے, اور بچی کھچی کسر جو ان ڈاکٹروں نے ان نرسوں نے بھی پوری کر دی. جو بھی عورت ہے کہ پہلے اس کو کاٹو. پہلے عورتوں کی ڈیلیوریاں نارمل ہوتی گھروں کے اندر, آج آپریشن کے نام پر عورتوں کو بالکل لاغر, کمزور, کسی کام کا نہیں چھوڑا. 3 آپریشن 4 آپریشن, عورت ختم, خلاص, اب کسی کام کی نہیں رہی. یہ ظالم مسلمان ہی ہے نا, یہ جو عورتیں اندر کھڑی ہوئی ہیں, ڈاکٹر ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ میری بیوی کا وہ ڈیلیوری کا معاملہ تھا اور اینڈ ٹائم تک مجھے کہا کہ نارمل ہی ہوگا, اور پھر کسی نے نارمل کر بھی لیا تو ڈاکٹر نے نرس پر غصہ کیا کہ تم نے نارمل کیوں کیا ہے. یہ ساری یہود و ہنود کی چال ہے. اگر آپ یورپ کی تاریخ کا مطالعہ کریں, یورپ, کینیڈا, انگلینڈ, لندن, وہاں آپریشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہاں خواتین کے ڈیلیوریاں نارمل ہی ہو رہی ہیں. پاکستان کے اندر آپریشن سے ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی نسل کشی کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اور اسرائیل کے اندر یہ جو آبادی اسرائیل کی بڑھ رہی ہے نا, جو کل تک چند یہودی تھے اسرائیل میں اور آج فلسطینوں سے بھی اس کی تعداد زیادہ ہونے لگی ہے, اس کی وجہ یہ اسرائیلی حکومت نے کہا ہے یہودیوں سے کہ جو عورت جتنے زیادہ بچے جنے گی اس کو اتنا زیادہ پیسہ ملے گا.
تاکہ اس زمین کو یہودیوں کی آباد کئی سے بھر دیا جائے. اللہ اکبر. اور مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ اگر جائیں 25 سال 20 سال پہلے تو ایک ایک گھر کے اندر 15 12 لڑکے بچے ہوتے تھے. آج دیکھ لیں، آج تو بدبختوں نے ایسا نظام، بچے 2 ہی اچھے. یہ سراسر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. مگر ظاہر اس میں ماں باپ کو قصوروار تو نہیں ہے نا. مول ایسا بچے، دوائیاں ایسی ڈال دی ہیں، خوراکیں ایسی ہو گئی ہیں. الامان حفیظ. اللہ اکبر. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میری زندگی کا ایک دن بچتا ہو اور میرے نکاح میں کوئی بیوی نہ ہو، فرماتے ہیں اگر ایک دن رہتا ہو میری موت کا تو میں پسند کروں گا موت کی آنے سے پہلے نکاح کر لوں. اللہ کی بارگاہ میں بغیر نکاح کے میں جانا پسند نہیں کرتا. اللہ کی بارگاہ میں بغیر نکاح جانا پسند نہیں کرتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی اللہ نہ کرے کسی کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں. وہ خدا کے بندے نکاح کرو نا، نکاح کرو. نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اب صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، ابھی ان کی زوجہ کا انتقال ہوتا تھا، دوسرے دن تیسرے دن کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیتے تھے. نکاح کریں آپ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذہن ہے نا، ہمارا ذہن تو بہت بھٹکتا ہے. آپ کے کسی شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے معاذ اللہ انہیں کیا تھا، وہ کیا کھاتے تھے، کیا یہ نفسانی تسکین کا سبب تھا؟ آج تو سیکولر لبرل یہی کہتے ہیں کہ وہ ہوس. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. آج تو سیکولر لبرل اللہ کے رسول پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے 11 نکاح کیوں کیے ہیں. اس پر پورے ہمارے علماء کرام نے کئی کتابیں لکھی ہیں. آج یہ کہنا کہ انسان یہ کیوں کرتا ہے، کیوں مسلمان شادی پہ زور دیتے ہیں؟ مسلمان یہ چاہتا ہے وہ خود بھی زنا سے بچے اور اوروں کو بھی زنا سے بچانے کا سبب بنے. آج عرب کے اندر دیکھیں، شاید ہی کوئی ایسا شیخ ہوگا کہ جس کے نکاح میں ایک بیوی ہو، اور بعض تو اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں کہ ہمارے نکاح میں ایک کیوں ہے. اس زمانے میں عورتیں تلاش کرنے سے مشکل ملتی تھی. ظاہر ہر ایک 3 4 لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ایک چاہیے وہ تو بھاگ رہا ہے بیچارہ. مگر آج اس ہمارے دور کے اندر خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو کنواری بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد کم ہیں اور نکاح کرنا نہیں چاہتے. اور اگر کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جائے اور کوئی شادی شدہ دے تو وہ کہے کہ ہرگز نہیں، میں تو کسی کنوارے سے نکاح کروں گی. اور کنوارا آدمی بھی کہتا ہے کہ میں بھی کسی کنواری عورت سے نکاح کروں گا. تو یہ سب دین کی تعلیمات سے دوری ہے. اللہ کے رسول کی ایک زوجہ حضرت عائشہ کنواری تھی، بقیہ حضور کی ساری ازواج مطہرات کوئی بیوہ تھی. اللہ اکبر. تو یہ ہماری گفتگو کا حصہ ہے اور اس چیز کو ہم نے معیوب سمجھ رکھا ہے. تو کیا لوگوں کے اندر اس اپنی خواہشات کا زور نہیں ہوتا؟ سامنے سارے حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں جناب، ہمیں تو کوئی اس کا کوئی ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فطری چیز ایک بندے کے اندر رکھی ہے. آپ کے نہیں ہمیں تو کوئی شوق، بالکل کیوں نہیں ہے شوق بھائی. تو اس لیے نکاح کو جو ہے وہ جناب عام کیا جائے. ہاں اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو کوئی صاحب ثروت ہے، اگر وہ سمجھتا ہے میں ایک کے بجائے 2 بیویاں بھی رکھ سکتا ہوں، وہ دوسری بھی کرے، وہ تیسری بھی کرے، وہ چوتھی بھی کرے. اگر عدل کا پیمانہ برابر رکھ سکتا ہے تو، اگر انصاف نہیں کر سکتا تو بالکل نہ کرے، وہ پھر ایک ہی نکاح کرے. وہ تو قرآن نے بھی کہا ہے. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نکاح کے فائدے کیا ہیں؟ نکاح کا سب سے بڑا فائدہ اولاد کا حصول. حدیث پاک مفہوم ہے کہ صدقہ جاریہ 3 چیزیں ہیں. ایک، مسجد مدرسہ کی تعمیر آپ نے کر دی، وہ صدقہ جاریہ ہے. راستے میں آپ نے کنواں پانی جاری کروا دیا، وہ صدقہ جاریہ. تیسری، اولاد صالحہ. اگر کسی کی اولاد ہے ہی نہیں تو تیسرا صدقہ جاریہ اس کا ہے ہی نہیں. جناب بشر حافی رحمت اللہ تعالی، آپ نے شادی نہیں کی تھی، انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے خواب میں پوچھا، فرمایا سناؤ بابا اللہ نے عبادتوں کو کیا صلہ دیا؟ فرمایا کہ اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، مگر میں اس درجے کو نہیں پہنچ سکا جس درجے کو شادی شدہ لوگ پہنچ چکے تھے.
اللہ, اگلی حدیث طیب آپ سنیے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ ایک جہاد میں تھے. فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں اس جہاد سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا بتلائیے. فرمایا کہ اس جہاد سے افضل جہاد نکاح ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر اپنے بچوں سے اترا ہوا لحاف ڈالتا ہے, رات کو اپنے بچوں سے اترا ہوا لحاف, کمبل ہے, چادر ہے, باپ اٹھا رات کو اٹھ کر اس نے اپنے بچوں پہ وہ لحاف, وہ چادر, وہ کمبل ڈالا. فرمایا کہ اللہ اسے اس عمل پر جہاد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اندازہ لگائیں, اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام میں سے جب حضور صحابہ کرام کو قیامت کا نقشہ بیان کرتے ہیں نا, تو کئی صحابی کہتے ہیں کہ بس اب اپنی شادیاں نہیں کرنی, بیویوں کے قریب نہیں جانے, بس اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ کریں گے. حضور کو پتہ ہے, حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو. بلائے گئے. حضور نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے. حضور بالکل, اس لیے کہ بیویوں کے قریب جاتے ہیں تو عبادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. نفلی عبادت, فرضوں کی بات نہیں کر رہا, ہمیں شوق ہے عبادتوں کا, ہم چاہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ کرے, دن رات اللہ ہی اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ کیا تم مجھ سے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں, کبھی نہیں بھی رکھتا, اور میں نکاح بھی کرتا ہوں اور اپنے ازواج کے قریب بھی جاتا ہوں. تو اگر کوئی شخص اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ میں لگا ہوا ہے تو وہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو نکاح کر کے اللہ ہی اللہ کر رہا ہے. یہ زندگی, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہے. زندگی تو اصل ہے یہ نا مشقتوں والی. اولاد کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, اللہ کو بھی راضی کرنا ہے, رزق کے لیے تلاش کو نکلنا ہے. تو یہ سارے معاملات آپ کے سر پر آتے ہیں اور پھر آپ قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں. یہ تو اصل زندگی ہے. آپ بیٹھے ہوئے کہیں سے کچھ آ گیا تو کھا لیا, باقی بیٹھے ہوئے اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. مگر وہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے, حضور نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو دگنا اجر دیتا ہے. کون؟ فرمایا کہ ایک تو وہ شخص کہ جو کسی کا غلام ہے, اپنے مالک کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے, اللہ اس کو دگنا اجر دیتا ہے. اللہ اس کو دگنا اجر, وہ غلام ہے نا, جب غلامیت کا زمانہ تھا, اپنے مالک کی خدمت بھی کرنی ہے اور نماز بھی پڑھنی, اللہ اس کو دگنا اجر دے گا. اسی طرح اللہ اس کو دگنا اجر دے گا کہ جو گھر کے معاملات بھی دیکھتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, اور اس کے دگنا اجر نہیں ہے جو فقط ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو نکاح کی کتنی اہمیت ہوئی, کتنی اہمیت ہے. اور اس لیے کہا گیا, حضور نے فرمایا کہ نکاح آدھا ایمان ہے اور بقی آدھا ایمان اللہ سے ڈر کر تلاش کرو. نکاح کر لیا آدھا ایمان, بقی آدھا ایمان کیسے؟ اللہ سے ڈرتے رہو, آدھا ایمان وہ بھی مل جائے گا. تو جب اللہ یہ اولاد دیتا ہے, اب بندے کی زندگی مصروف ہو گئی ہے, مشغول ہو گئی ہے, اب بندہ اسی میں لگا ہوا ہے, بچوں کے اخراجات ہیں, کھانا پلانا, اب اس میں لگا ہوا ہے. اب وہ گناہ کی چیزوں سے بچ گیا, وہ گناہ کے معاملات سے بچ گیا. تو اس لیے خدارا وقت اتنا ہے نہیں, اپنی اولادوں کا نکاح کریں, اپنی بچیوں کا نکاح کریں. یعنی جیسے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا, کہیں ایسا نہ ہو آپ کی بچیاں آپ کو بد دعائیں دیں کہ میرے باپ نے مجھے مروا دیا, میرا نکاح نہیں کرنے دیا, رشتہ آیا تھا, اپنی انا کی وجہ سے اس رشتے کو ٹھکرا دیا, اس رشتے کو دھتکار دیا. خدارا اپنی انا میں آ کے اپنے بچوں کی زندگی کو برباد مت کرے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, حضور نے فرمایا کہ جب نکاح کرو اپنی بچیوں سے اجازت لے کر نکاح کرو. بچیوں کی اجازت ضروری ہے, ان کی رضا ضروری ہے, ان کی پسند ناپسند کا جاننا ضروری ہے. بچیوں کی پسند کے بغیر نکاح بالکل, ہمارے ہاں احناف کے بالکل ناجائز ہے. بچی بالغہ ہے, اس کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اس سے پوچھیں اور اس کو کہیں یہ لڑکا تم پسند ہے, کہ ٹھیک ہے تو بس سبحان اللہ. اور اگر کسی لڑکا یا لڑکی نے, ویسے مشورہ دے رہا ہوں, پہلے سے ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے, آج تو رشتے جو ہے وہ موبائلوں پہ طے ہوتے ہیں یا کالجوں میں رشتے پہلے لگ چکے ہوتے ہیں. اب حتمی آخری کاروائی اماں ابا نے ہاں ہوں میں کرنی ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو وہاں پر بھی کر دیجئے,
بجائے اس کے کہ بھاگ جائیں، کسی گناہ میں پڑ جائیں، ماں باپ کے سر کو جھکا دیں، ٹھیک ہے راضی پسند کر لیا ہے، ان کے گھر کو دیکھیں، کر ڈالیں، جان چھوڑائیں. ورنہ آج تو بچے اولاد کیا میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا، میں اپنے آپ کو یہ کر دوں گا. مگر یہاں پر کمزوری ماں باپ یہ نا، آپ نے شروع سے اتنی لمبی ڈھیل دی تھی کہ اولاد بگڑ گئی، آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. اچھا گھر ہے، دیندار گھرانہ ہے تو نکاح کا حضور نے فرمایا کہ جب کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجو، اس کا حسن نہیں دیکھو، ان کا مال نہیں دیکھو، ان کا حسب نسب نہیں دیکھو، یہ فانی چیزیں ہیں، فنا ہو جائیں گی. حسن دیکھا دوسرے دن گیا، مال دیکھا دوسرے دن بھکاری ہو گئے. اصل چیز اس کی دینداری کو دیکھیں اور اس کے اخلاق کو دیکھیں. یہ چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی. گھر اچھا ہو، دیندار ہیں، با اخلاق ہیں، بس ٹھیک ہے. اور میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی کہوں گا کہ بعض دفعہ جب لوگ آپ سے تحقیقات کرتے ہیں نا پڑوسیوں سے کہ جناب یہ گھر والا کیسا ہے، یہ گھر والا کیسا ہے، تو خدا را آپ بھی سچ بتایا کریں. وہ آتی نا وہ تحقیقات ٹیم، تو پڑوسی بھی کہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، پتہ نہیں کھلا پلا دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا وہ گھر تو ایسا تھا ہی نہیں، کم وقت پڑوسی نے میں مروا دیا ہے. تو جہاں ایسا ہو تو آپ، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، مومن کے لیے خیر خواہ ہے. آپ بتائیں جناب یہ گھر تو ہے مگر ان کا چال ڈھال ٹھیک نہیں ہے، ان کا بچہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ دھندوں کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ چرس پیتا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، کم بخت ظالم ہے، بتا دیں ان کو. وہ بیچارہ آپ کی گواہی پر اپنی بچی کا نکاح وہاں کرنے جا رہا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ صحیح دیانتداری کے ساتھ ان کی خبر کریں. یہ کوئی غیبت نہیں کہلائے گی، یہ کوئی چغلی نہیں کہلائے گی، حقیقت پر ہی گفتگو آپ ان کو بتلا دیں کہ یہ گھرانہ ایسا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. تو اچھے رشتوں کو تلاش کریں، اور اچھے رشتوں کے لیے آپ یہ چیزیں ہرگز نہ دیکھیں. نکاح آسان ہے، نکاح آسان کیسے کریں گے وہ پیچھے جو میں نے پوری گفتگو کر دی ہے. اپنے اخراجات کم کرتے جائیں، نکاح آسان سے آسان ہو جائے گا. اب جیسے 2 تولہ 7.5 ماشے جو چاندی ہے، اس کی جو رقم ہے وہ شرعی حق مہر ہے. 2 تولہ چاندی، 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی، اس کی قیمت کم و بیش غالباً 5,000 5,500 6,000 کے لگ بھگ بنتی ہے. یہ 6,000 6,500 یہ کم و بیش شرعی حق مہر ہے. اتنا حق مہر آپ کے پاس ہونا چاہیے. گھر ہو یہ کافی ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ بیوی کو ہر موسم کے 2 جوڑے دلا سکے. بیوی کو ہر موسم کے 2 جوڑے، چھت، 2 ٹائم کا کھانا، ضرورت کے کپڑے، ضرورت کے برتن. جو شخص یہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے، نکاح کر دے باپ، ختم نکاح کر دے. ہم تو کہتے ہیں جب یہ گھر بن جائے اور پھر نکاح کروں گا، یہ تعلیم میری مکمل ہو جائے پھر نکاح کروں گا، یہ ہو جائے پھر نکاح کروں گا، بچی ابھی پڑھ رہی ہے اس کا میڈیکل پورا ہو جائے پھر نکاح کروں گا. تو پھر کیا ہوتا ہے، یا تو بچی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس کی زندگی نکل جاتی ہے ہاتھوں سے. تو خدا را ان چیزوں کے اندر پڑھ کے بہترین باپ وہ ہے، اولاد بالغ، اچھا گھر دے کے رشتہ کر دے، چھٹی ختم، سکون سے وہ زندگی گزاریں. آپ بھی زندگی، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی بچیوں کا آپ کے بھائی رشتے بیٹے رشتہ تھوڑی کریں گے، تو زندگی اس کی برباد کر ڈالیں گے. تو باپ پر لازم ہے. ظاہر ہے ہر باپ کے اندر جو احساسات ہیں وہ ہر باپ ہی جانتا ہے کہ اس کو کتنی فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی، بیٹی کی، بچوں کی. میں کئی نمازیوں کو جانتا ہوں، ہمیشہ کہتے ہیں ہم سب دعا کریں بس ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کہیں سے اچھا رشتہ عطا فرما دے. اللہ مدد فرمائے گا. آپ اس طرح کوشش رکھیں، اللہ آپ کے بچوں کے لیے اچھے رشتے اور اچھے جوڑے بنائے. میرے نوجوان بھائیوں، یہ مجھ پر لازم تھا، چند ایک چیزیں میں نے آپ کی گوش و گزار کیے. تبلیغ کا یہ بھی حصہ ہے، ہم خالی بیانات کسی کہانی سناتے رہیں، اور آپ کی جو اصل زندگی ہے، جوانی کی زندگی. آج کئی نوجوان اس موبائل کے اندر بےہودگیاں دیکھ کر جو زنا کرتے ہیں، کیا معاشرہ اس کو خبر نہیں ہے؟ نوجوانوں کی جوانیاں اس کے اندر بےہودگیاں دیکھ کر جو برباد ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو جو ختم کر رہے ہیں. اب وہ جملے میں دبا رہا ہوں، سمجھ جائیں آپ کہ وہ ماں باپ کو معلوم نہیں ہے، کیا ان نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے؟ شادیاں ہو جاتی ہیں، اولاد کے قابل نہیں رہتے، پھر علاج کرواتے رہے، اولاد کے قابل ہی نہیں رہے. کیوں؟ اپنی جوانی کو تم نے بچپن میں ختم کر دیا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے اولاد قابل ہوگی ہے، چھوٹی عمر ہے، کما کے لاتا ہے، نکاح کراؤ، ختم. اپنے گھر وہ آپ اپنے گھر. اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.